السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف اسلام۔ ہم بات کرنے والے ہیں اسلام کی اس پہلی جنگ کی جس کی قیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی، اور اس جنگ کو غزوہ الابواء یا ودان کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ ان دنوں کی بات ہے جب قریش مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے۔ چنانچہ قریش نے موقع دیکھ مسلمانوں کے پیچھے چھوڑے گئے سامان کو ضبط کر لیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جانے لگا۔ مسلمان چپ بیٹھنے والے نہیں تھے۔ مسلمانوں نے چھاپہ مار کارروائیاں شروع کر دی۔ مسلمانوں نے شام سے مکہ جانے والے قریش کے کئی تجارتی قافلوں پر حملے کیے۔ 624 عیسوی میں ابو سفیان ایک قافلے کا سردار تھا۔ جب ایک مسلم فوج اسے روکنے کے لیے آگے بڑھی تو ابو سفیان نے قریش سے مدد طلب کی۔ اس کا نتیجہ جنگ بدر کی صورت میں نکلا، جو کہ مسلمانوں کی فتح پر اختتام پذیر ہوا۔ تاہم ابو سفیان اپنے قافلے کو مکہ پہنچانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جنگ الابواء، جسے ودان کی جنگ بھی کہا جاتا ہے، ودان مکہ اور مدینہ کے درمیان ربیہ کے قریب واقع ہے، جو کہ تقریباً مدینہ سے 29 میل کی دوری پر موجود ہے۔ یہ ودان پر حملہ وہ پہلی فوجی مہم تھی جس کا اہتمام رسول خدا نے مکہ اور شام کے درمیان تجارتی راستوں میں خلل ڈالنے کے لیے کیا تھا۔ یہ مہم 1 ہجری 623 عیسوی سفر کے مہینے میں شروع ہوا اور 15 دن تک جاری رہا۔ اگرچہ اس مہم کو جنگ اور حملے کے طور پر بھیجا جاتا، در حقیقت کوئی لڑائی نہ ہوتی۔ ودان میں اکثر لڑائیاں چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوا کرتی تھیں۔ بعض اوقات صرف کچھ تیر چلائے جاتے جن سے کوئی جانی نقصان نہ ہوتا۔ غزوہ ودان کی 2 ذیلی وجوہات تھی۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مدینہ کے کفار، یہودی اور ان کے ساتھ ساتھ مدینہ کی گرد و نواح میں بسنے والے عرب بدو اس بات سے آگاہ ہو جائیں مسلمان اب پہلے کی طرح کمزور نہیں رہے، مسلمان اب مضبوط ہو چکے ہیں۔ دوسری اور اہم وجہ یہ تھی کہ قریش کے تجارتی قافلوں پر حملہ کر کے ان کے تجارتی معاملات اور ذریعہ معاش کو بڑھتے ہوئے خطرات سے آگاہ کرنا تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ قریش پر امن بقائے باہمی پر راضی ہو جائیں، تاکہ مدینہ میں مسلمانوں پر، ان کے گھروں پر حملہ کرنا اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوششوں کو ترک کیا جائے۔ وہ سفر کے مہینے 623 عیسوی اور پہلی ہجری کا دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد ابن عبیدہ کو مدینہ میں ان کی غیر موجودگی میں معاملات طے کرنے کے لیے مقرر کیا، اور پھر قریش کے قافلے کو روکنے کے لیے شہر سے نکل گئے۔ رسول خدا کے ساتھ 60 مہاجرین تھے، تاہم وہ قریش قافلے تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ چنانچہ مسلمانوں نے وہاں بنو الدمرہ کے قبیلے کو موجود پایا۔ بنو الدمرہ کا سردار مخشی ابن الامر الدموری تھا۔ دوستو، مخشی ایک غیر معمولی سمجھدار انسان تھا۔ اس نے جنگ کے بجائے مسلمانوں سے امن معاہدے کی پیشکش کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ معاہدے کے دفعات کچھ اس طرح تھی: مسلمان بنو دمرہ سے نہیں لڑیں گے اور بنو دمرہ مسلمانوں سے نہیں لڑیں گے، اور یہ کہ بنو دمرہ کسی دوسری قوت کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ یا مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کا مطلب یہ تھا دونوں فریقین ایک دوسرے پر چھاپہ مارنے، ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کے مرکز میں شامل ہونے اور ایک دوسرے کے دشمنوں کی حمایت کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ معاہدے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی جنگ کے مدینہ روانہ ہو گئے اور سفر اور ربیع الاول کے آغاز تک وہیں رہے۔ اس پورے سفر میں 15 راتیں لگی۔ مسلمانوں کو اپنا پہلا ہدف حاصل ہو چکا تھا۔ اسلام ایک قدم آگے بڑھ چکا تھا۔